جی السلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسے پھل کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو بہت تھوڑے دنوں کے لیے آتا ہے، گرمیوں کے آغاز پر آتا ہے، لیکن بہت لاجواب ہے۔ اور یہ ہے کیا؟ یہ شہتوت دو طرح کے ہیں، کالے بھی ہیں اور سبز بھی ہیں۔ ٹھیک، دونوں ہی بہت فائدہ مند ہیں۔ جس نے شربت بنانا ہے وہ کالے لے لے، ٹھیک، نہیں تو کھانے کے لیے دونوں فائدہ مند ہیں۔ اب یہ کن لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے؟ خاص طور پہ ہمارے وہ بچے، وہ لوگ، وہ افراد، بچے بچیاں، بڑے بھی، جو کولا ڈرنکس بہت پیتے ہیں، یہ جو ہمارے کاربونیٹڈ ڈرنکس ہیں یہ بہت پیتے ہیں، وہ انہیں تکے سے ضرور شہتوت کھلائیں۔ تھوڑے دنوں کے لیے سال میں آتے ہیں تو روز کے کم از کم 100 گرام، آدھ پاؤ سے بھی کم، ان کو ضرور کھلا دیا کریں۔ ان کا ٹیسٹ ڈیولپ کروائیں اور ضرور کھلائیں، کیونکہ یہ جو شہتوت انہوں نے کھائے ہوں گے نا، یہ بڑھاپے میں انہیں بہت یاد آئیں گے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں کھلا چھوڑے تھے، جب ان کی ہڈیاں نہیں ٹوٹیں گی، جب وہ آسٹیوپروسس کا شکار نہیں ہوں گے، جب ان کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی، بھربھرا پن جو ہے اس سے وہ محفوظ رہیں گے، تو اس وقت انہیں یہ اپنے ماں باپ کی نیکی بڑی یاد آئے گی۔ تو برائے مہربانی انہیں دھکے سے کھلائیں، کیونکہ یہ جو کولا ڈرنکس ہیں یہ ان کی ہڈیوں سے کیلشیم نچوڑ لیتے ہیں کہ ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، تو ان کو اگر وہ پینے سے باز نہیں رہتے تو کم از کم شہتوت ان کی خوراک میں شامل کرتے۔ پھر وہ بچے، وہ نوجوان جن کے بال ان کی عمر سے پہلے سفید ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کو ضرور شہتوت کھلائیں۔ اس میں ایک جزو ہوتا ہے میلانین، آپ اسے ذرا سرچ کریں گوگل پہ۔ اب یہ جو میلانین ہے اس میں قدرتی طور پہ ایسا کمپاؤنڈ ہے جو بالوں کا رنگ جو ہے وہ سیاہ کرتا ہے، اور وہ جو وقت سے پہلے سفید ہو رہے ہوتے ہیں ان سے بچا لیتا ہے انہیں۔ ابھی یہ دیکھیں کہ میری عمر اس وقت 52 سال ہے اللہ کے فضل سے، اور میں آج تک میں نے کبھی کوئی ہیئر کلر یوز نہیں کیا۔ میرے بال گر ضرور رہے ہیں لیکن اتنے کم ہو گئے ہیں، یہ آج سے کوئی 10 سال پہلے بہت زیادہ گر رہے تھے، میں نے انہیں روک لیا ایسی خوراکوں کی وجہ سے، روک لیا۔ اب میرے بال گرنا بہت کم ہو گئے ہیں، اور جتنے دن چل گئے یہ مجھے کہتے ہیں لوگ کہ آپ ٹرانسپلانٹ کرا لیں آگے سے، میں نہیں کرواتا۔ میں کہتا ہوں جو قدرتی چیز ہے اس جیسی جتنی اچھی گرافٹنگ اللہ نے کر دی ہے، یہ کوئی دنیا میں ایسی ابھی کوئی ٹیکنالوجی نہیں آئی کہ ویسی کر سکے، میں نہیں کرواتا۔ لیکن میں نے کبھی ہیئر ڈائی نہیں کیے۔ یہ جو یہاں سے سفید ہو رہے ہیں ہلکے ہلکے، اور مونچھیں بھی ہلکی ہلکی سفید ہو رہی ہیں، یہ قدرتی ہیں اور اوپر سے بالکل نیچرل ہیں، اور یہاں سے بھی میں انہیں نیچرل چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ڈیزائننگ اللہ پاک نے کر دی ہے اور مجھے اچھی لگتی ہے، میں نہیں انہیں چھیڑتا۔ میں جب وہ اپنے جی این این والا پروگرام کرتا ہوں، میرے میک اپ آرٹسٹ مجھے کہتے ہیں سر ان کو ہم ذرا کر دیں، میں کہتا ہوں نہیں، قدرتی چلنے دیں، نیچرل، میں ان کیمیکلز کے ویسے ہی آپ کو پتا خلاف۔ اچھا جی، اب آ جائیں آگے موضوع کی طرف۔ یہ جو شہتوت ہے یہ قدرتی طور پہ ایک اعلیٰ ترین سن بلاک ہے۔ جو لوگ شہتوت کھائیں گے، یہ گرمیوں کے آغاز سے کچھ عرصہ، جو 2-4 ہفتے اس نے آنا ہے، یہ اگر کھا لیں گے روز کا 100 گرام، تو یہ اتنا بہترین سن بلاک باڈی کے اندر پیدا ہو جائے گا کہ وہ یو وی ریڈیشن جو ہے، یہ جو الٹرا وائلٹ ریز ہیں، ان سے بچ جائیں گے۔ ان کا رنگ خراب نہیں ہوگا گرمیوں میں، ان کی جو چہرے پہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں اس سے بچے رہیں گے، جھلس جاتی ہے جو سکن اس سے بچے رہیں گے۔ یہ ایسا کمال قسم کا جو ہے نا یہ پھل ہے، تو برائے مہربانی اس کو اپنی غذا کا حصہ ضرور بنائیں، اور مہنگا بھی نہیں ہے، سستا ہے، تو ضرور کھایا کریں۔ پھر ایک اور بڑی کمال چیز ہے، آپ کو پتہ ہے بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ بٹی صاحب آپ وزن کم کرنے کے نسخے تو بڑے بتاتے ہیں، لیکن جن کا وزن پہلے ہی کم ہے وہ اپنا وزن بڑھائیں کیسے؟ وہ جو لاغر ہیں، کمزور ہیں، بڑی سکنی سی ہماری بیٹیاں ہیں یا بیٹے ہیں، بھائی ہیں، تو
وہ اگر اپنا جسم سڈول اور خوبصورت بنانا چاہیں تو ان کے لیے بھی یہ شہتوت بڑی کمال چیز ہے. آپ کو اس کا بھی میں ٹوٹکا بتاؤں گا، ہوم ریمیڈی بتاؤں گا، خوش ہو جائیں گے آپ. پھر جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنکھیں جس طرح آج بینائی ان کی تیز ہے، ان کی آنکھوں میں کبھی موتیا نہ اترے، اس کے لیے وہ شہتوت کھایا کریں، بہت اعلیٰ. پھر کینسر کے خطرات میں کمی لاتا ہے. اچھا، شہتوت کی وجہ سے شوگر بھی کم ہوتی ہے، شوگر لیول بھی ہمارا متوازن ہو جاتا ہے. دماغی صحت کے لیے بہت کمال چیز ہے. فیٹی لیور کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ شہتوت. پھر یہ ہمارا رنگ صاف ستھرا، گورا چٹا سرخ و سفید کر دیتا ہے. اور پھر بوڑھے ہونے کی رفتار کو بھی سست کرتے ہیں یہ شہتوت. ہمارے پیٹ کی صفائی کرتے ہیں، سانس کی نالیوں کی صفائی کرتے ہیں، جگر کی اصلاح کرتے ہیں. اور جو لوگ ٹک ٹاک بنانا چاہتے ہیں، جو ٹی وی پہ کام کرتے ہیں، جو ریڈیو پہ کام کرتے ہیں، جو گانا گاتے ہیں، یعنی جہاں پر بھی آپ کی آواز کا استعمال جہاں پہ زیادہ ہے، تو ان لوگوں کے لیے یہ بہت کمال چیز ہے. یہ آپ کی آواز کو خوبصورت بنا دیتا ہے، یہ آپ کے گلے کو صاف کرتا ہے، حلق کی صفائی کرتا ہے، آواز کی بیس بہتر کرتا ہے. یہ بہت کمال ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو آواز کا جن کا کام زیادہ ہے. اچھا، اب یہ جو شہتوت ہے، اس کا نہ صرف پھل قیمتی ہے، اس کے پتے بھی بہت قیمتی ہے، اس کی ٹہنیاں بھی بہت قیمتی ہے، اس کی جڑیں بھی بہت قیمتی ہیں. یہ ایسا پھل ہے. تو اب باری باری اس کا میں طریقہ استعمال کی طرف آتا ہوں. جن بچوں کے گلے خراب رہتے ہیں اور یہاں تک کہ ان کو ٹونسلز کا مسئلہ رہتا ہے، وہ شہتوت کے پتوں کا جوشاندہ پئیں تو انشاءاللہ ان کے گلے کے جتنے مسائل ہیں وہ حل ہوں گے، پلس یہ ٹونسلز کا مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے گا. جن لوگوں کے سینے میں ریشہ جم جاتا ہے، انہیں سانس لینے میں بڑی دقت کا سامنا ہوتا ہے. سانس جب لیتے ہیں تو بڑا کھینچ کھینچ کے لیتے ہیں، سانس لیتے ہوئے ایسی آوازیں سی آتی ہیں عجیب عجیب سی. اور جو لوگ دمے کے مریض ہیں، وہ کیا کریں؟ وہ یہ کریں کہ شربت توت سیاہ لیں، اس میں ایک چٹکی کالی مرچ پاؤڈر ڈال دیں اور اس کو اچھی طرح مکس کریں اور انگلی کے ساتھ چاٹ لیا کریں. ایک تو طریقہ یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہی دو چیزیں مکس کریں اور گرم پانی، 1 کپ گرم پانی میں ڈالیں اور وہ 1 کپ پی لیا کریں، دن میں 2 بار پی لیا کریں، تو وہ دیکھیں گے کہ ان کو بڑا ریلیف ملے گا. اب آ جائیں اس کی طرف کہ جو ہمارے بچے، جو مائیں فکر مند رہتی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے پتہ نہیں کب یہ کو کھانے پینے لگیں گے، کب یہ کوئی صحت مند ہوئیں گے، کب یہ بڑے لاغر سے ہیں، کمزور سے ہیں. یا ہمارے ایسے نوجوان بھی ہیں بہت سارے، دبلے پتلے لاغر، ایسے گالے اندر کو دھنسی ہوئی، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوئی. تو وہ لوگ وہ کیا کریں؟ بچیاں ایسی ہیں سکنی سی، تو ان کے لیے یہ بڑی کمال چیز ہے. کرنا کہ آپ نے خشک شہتوت لینے 50 گرام، بادام گری جو ہے 50 گرام، موسلی سفید 50 گرام، یہ 3 چیزیں لیں، اس کا پاؤڈر بنا لیں، پاؤڈر بنا کے اپنے پاس رکھ لیں. اس کی مقدار آپ بڑھا بھی سکتے ہیں، یعنی 50 کی جگہ 100 گرام ہم وزن لینی ہے تینوں چیز، اور بنا کے ایک شیشے کے اس کو پاؤڈر کریں اور شیشے کے جار میں، ایئر ٹائٹ جار میں رکھ لیں پاؤڈر بنا کے اپنے پاس. اور اس کا 1 چائے کا چمچ دودھ میں ڈال کے صبح و شام پی لیا کریں. اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ نتائج جلدی مل جائیں تو آپ یہی 1 چمچ جو ہے کیلے کے ملک شیک میں ڈالیں اور پھر پی لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ کو بڑی تیزی سے اپنی صحت میں بہتری واضح نظر آئے گی. اب جو لوگ اپنے جگر کی اصلاح چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کی قبض بھی دور ہو جائے، وہ کیا کریں؟ وہ 100 گرام شہتوت لیں، 1 گلاس پانی میں ڈالیں اور اچھی طرح گرائنڈ کریں. اس کے بعد چھان کے وہ جو شربت یا جوس بنے گا وہ پی لیا کریں. تو تھوڑی دنوں بعد وہ دیکھیں گے کہ ان کے جو LFT کے ریزلٹس ہیں وہ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی ان کا لیور جو ہے اس کے فنکشنز بہتر ہو جائیں گے، پھر ان کی قبض بھی دور ہو جائے گی. اور جب لیور کے فنکشنز ٹھیک ہوں گے تو تازہ اور فریش خون بننا شروع ہو جائے گا. جب تازہ اور فریش خون بننا شروع ہو جائے گا تو چہرے تے لالیاں آپ ہی پکھن گیاں، خوبصورتی تو خود آئے گی، سکن چمکدار ہوئے گی، تازہ فریش خون بنے گا، صحت مند خون بنے گا. اور
آپ کے انشاءاللہ آپ کے لشکارے لوگ دیکھ کے دنگ رہ جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے اس ویلاگ سے اپنے میزبان محسن بھٹی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔